السلام علیکم۔ اردو ناول ہے پی کے سے میں آپ کی نریٹر۔ آج ہم ایک چھوٹا سا ناولٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسم شریف، جسے لکھا ہے عالیہ بخاری نے۔ چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں۔ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا پھر بزرگوں کا حسن نظر، ان کا سارا خاندان ہی ناموں کے سلسلے میں عجیب و غریب تضاد کی شکار تھا۔ چن چن کر ایسے نام رکھے گئے تھے جن کا صاحب نام سے دور کا بھی رشتہ تو کیا، سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا۔ خاندان کے سب سے زیادہ حسب ثروت شخص مسکین بھائی اور سب سے مفلوک الحال شدہ جہاں چچا، ان سے پہلے ان کے والد بزرگواں جو خاندان میں جانے کس کس رشتے سے بہت سارے لوگوں کے خالو لگتے تھے، خود کو ساری عمر اکبر اعظم کہلوایا۔ سارا دن اپنے خستہ حال 1.5 کمرے والے گھر کے آگے چھلناک سی چارپائی ڈالے، جس کی پائنیتی کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ پرانے ہزاربندوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ نیم دراز رہتے اور ذرا سی باتوں پر محلے والوں سے لڑا کرتے یا پھر ڈاک سے اپنا نام آئے خطوط پر بلکہ حفظ کیا کرتے تھے۔ خاندان میں ابھی تک مڈل کلاس والی فطرت، شرافت، مروت اور اخلاقی قدریں تھوڑی بہت تھیں۔ بہت بڑے ہونے کے ناطے انہیں منگنی، شادی، موت، زندگی سے جڑے واقعات کی خبر دینا ہر ایک ہی ضروری سمجھتا تھا۔ اس قبیل کے سارے لفافوں پر پہلی لائن ایک ہی طرح شروع ہوتی تھی: بخدمت مکرمی و محترمی جناب اکبر اعظم۔ اعظم کا لقب خوش قسمتی سے انہیں وراثت میں ملا تھا۔ فخر سے بتاتے تھے کہ والد محمد اعظم کے پاس میری پیدائش کے وقت 2 ہی چوائس تھیں، یا تو میرا نام اکبر اعظم رکھا جاتا یا پھر سکندر اعظم۔ عظمت کا تاج تو سر پر رکھا جانا ہی تھا۔ 40 دن کے غور و فکر کے بعد اکبر اعظم پر دل جما، آدھا ادھورا ہی سہی، تھوڑا بہت تو مسلمان تھا ہی، کیا خبر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔ وہ اس طرح وضاحت دیا کرتے تھے کہ جیسے یہ نام اختیار کرنے سے ان سے زیادہ مغلیہ سلطنت کے وقار میں اضافہ ہوا۔ بہرحال سکندر اعظم کی عزت تو بچ ہی گئی۔ بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچنے لگی، وہ کھینچ تان کر خود کو واپس لائے۔ انگوٹھا ابھی تک اسی پور پر جما ہوا تھا جس پر رک کر شاہ جہاں سے اکبر اعظم تک کا سفر طے کیا گیا تھا۔ پیدائشی فلسفی تھے اور خاندان میں اتفاقات کی اس دوڑ کو اکثر ہی بڑے شوق سے ناپا کرتے تھے، اور ساری عمر شکارپور سے قدم نہ نکالنے والے سفیر الدین اور سالانہ کرائے کے گھر بدلنے والے مقیم ممو، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کے لیے تیار رہنے والے پیارے میاں، جن پر بہت دل کڑا کرنے کے بعد بھی کسی کو پیار نہیں آ سکتا تھا، پھر 2 لوگوں کے برابر جگہ گھیرنے والی نزاکت خالہ اور بے حد دھان پان جسم بھائی۔ ہر بار کی طرح انگلی کی پوریں ختم ہو گئیں اور کتنے ہی لوگ رہ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس سے آگے کا حساب نہیں آتا تھا، مگر دماغ پر ضرورت سے زیادہ زور ڈالنے کے حق میں نہیں تھے۔ دل میں ہمسا خیال آتا تھا کہ اور چیزوں کی طرح زیادہ خرچ کر دینے سے ذہانت میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نچلی منزل سے اوپری منزل کی طرف جاتے ہوئے ہمشیرہ نے حسب عادت ان کی خبرگیری کے لیے بھی اسی وقت اندر جھانکا تھا جب وہ اس روز مرہ والے تجزیہ کے بعد کچھ گمسم سی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا منّے، پریشان کیوں ہو؟ وہ مزید اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے تڑپ کر فوراً ہی اندر آ گئی۔ کچھ نہیں آپا، اور یہ مجھے منا مت کہا کرو، برا لگتا ہے تو لگے، ہم تو منا ہی کہیں گے، اور کون سا ہر وقت کہتے ہیں، جس وقت زیادہ پیار آتا ہے اسی وقت تو کہتے ہیں۔ عجیب انداز بے نیازی تھا جس کے بعد بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ اوپر کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت وہ یوں ہی بات ٹالنے کے لیے پوچھنے لگے تو انہیں بھی اپنا ضروری کام یاد آیا۔ اوپر شاکرا کے پاس جا رہی تھی، ابھی شاپنگ کر کے واپس آئی ہے اور سیدھی اوپر چلی گئی۔ میں نے آوازیں بھی دیں مگر مجال ہے جو رکی ہو نیچے، اب مجھے ہی اوپر دیکھنے جانا پڑے گا، دیر ہو گئی تو آدھی سے زیادہ چیزیں چھپا دے گی، انہوں نے بے تابی سے کہتے ہوئے پھر سے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ اچھا میری ایک بات تو سنتی جائیں، صابرہ آپا، وہ واضح ہی دیتے رہ گئے، مگر وہاں صبر کہاں۔ نام اور صفات کے تضاد کا یہ عجب سلسلہ انہی کے ہاں پوری اب و تاب سے جاری تھا۔ صابرہ آپا اور شاکرہ آپا دنیا کی ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی نہ وہ صابرین میں سے تھیں اور نہ شاکرین میں۔
وہ ان دونوں سے بہت چھوٹے تھے اور اتنے عرصے بعد اس غیر متوقع بہت بڑی خوشی کو بہت دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔ صابرہ آپا نے آؤ دکھانا تو فوراً ہی ان کا گلفام نام تجویز کیا۔ سارا دن شہزادی حسن آرا اور شہزادی گلفام کی کہانیاں پڑھا کرتی تھیں۔ ان کی جگہ تیسری بہن آئی تو یقیناً وہ حسن آرا ہوتی۔ سارے خاندان میں وہ خوشی خوشی گلفام ہی پکارے جانے لگے۔ اصل دھکا انہیں ہوش سنبھالنے کے بعد لگا تھا، جب ان کی گہری سانولی رگت اور معمولی نقوش پر سچے گلفام نام کا بے تکلف سکت کے گروپ میں بنا کسی رعایت کے ریکارڈ لگنے لگا۔ ناموں کے اس گورکھ دھندے پر غور کرنے کی انہیں تب بھی عادت پڑی تھی، جس پر کبھی کبھی ہنسی آتی تھی اور کبھی کبھی رونا۔ اماں ابا تو رہے ہی نہیں تھے۔ ایک آدھ بار بہنوں کے ساتھ اپنی الجھن کو شیئر کرنا چاہا تو انہوں نے سرے سے توجہ ہی نہ دی۔ ناموں کا کیا ہے، ایسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں۔ آنے بھر میں آگے جا کر کس کو کیا بننا ہے اس وقت تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ تم ایسی باولی باتیں مت سوچا کرو۔ بڑا ہونے کے ناطے وہ اب تک انہیں ڈانٹ لیا کرتی تھیں اور وہ سعادت مندی سے سن بھی لیا کرتے تھے۔ صابرہ آپا کے جانے کے بعد پھر سے وہی سناٹا چھا گیا، جس سے اب دم سا گھٹا محسوس ہوتا تھا۔ گلفام ٹیرس پر چلے آئے۔ نیچے دونوں بہنیں کے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ آ جائیں ماموں۔ انہیں دیکھا تو اعضائے مروت بھی انہیں مدعو کرنا چاہا، مگر وہ اس طرح کی بھاگن دوڑ والے کھیل سے ہمیشہ ہی الرجک رہتے تھے۔ بچوں کو بھی پتہ تھا، سو ان کے منع کرنے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ تم لوگ آ جاؤ، میں نے آئس کریم لا کر رکھی ہوئی ہے، رات میں آئیں گے ماموں۔ ابھی تو بڑا زبردست میچ ہو رہا ہے۔ اب وہ بڑے ہو گئے تھے اور پہلے کی طرح آئس کریم چاکلیٹ وغیرہ کے لالچ میں فوراً ہی بھاگے بھاگے نہیں آتے تھے۔ مایوس سے ہو کر وہ پچھلی دیوار کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ سامنے نیلم کھڑی تھی، اپنی بالکنی میں رکھے پودوں کو پانی دیتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ادا کے ساتھ مسکرائی تو جیسے ساری کوفت کا ایک پل میں ازالہ ہو گیا۔ کیسی ہو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر وہ مارے احتیاط کے ہمیشہ ہی اشاروں سے پوچھا کرتے تھے۔ جواباً اس نے جس طرح ہاتھ ہلایا تھا اس سے کچھ ٹھیک ٹھاک اندازہ بھی نہیں ہو پایا۔ بے چین سے ہو کر وہ دوبارہ پوچھ رہے تھے، لیکن اب وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مطلب تھا۔ کچھ گڑبڑا کر انہوں نے اپنے کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ قمیض پر تازہ چوس کر کھائے گئے آموں کے رس ٹپکنے سے بڑے واضح نشانات تھے اور درمیان کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں دھو دوں؟ نیلم اب مسکراتے ہوئے اشارے سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اب اتنی گہری ہو رہی تھی کہ بانچیں چیر کر کانوں سے جا لگی تھیں۔ اتنی بے ادبی بھلا وہ کیسے کر سکتے تھے؟ جب وہ ان کی زندگی میں آ جائے گی تو اسے رانی بنا کر رکھیں گے۔ یہ نازک ہاتھ گھر کے بھاری بھرکم کاموں کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ بات وہ اسے کہنا چاہتے تھے، مگر اشاروں سے ترجمانی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رانی کا اشارہ کرنے کے لیے اپنے سر پر تاج کا پوز بنایا تو وہ سمجھی کہ شاید سر میں درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ فوراً ہی گولی پھینکنے اور سو جانے کا مشورہ عطا ہوا۔ وہ کچھ خسیاق سے گئے۔ اس سے تو ٹیلی فونک سلسلہ ہی بہتر تھا، کم از کم اس طرح کا کنفیوژن تو نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دل کی بات کہہ ہی دی اور سن لی جاتی۔ سو اب وہ ٹیلی فون کرنے کا سگنل دے رہے تھے۔ نیلم سمجھی یا نہ سمجھی لیکن بڑی تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ سمجھیں کہیں ان کی کسی بات پر خفا ہو گئی ہے۔ عشق میں انسان ویسے بھی سب سے زیادہ وہم ہی پالتا ہے۔ بے تاب ہو کر دیوانہ وار اور بھی زیادہ جھک گئے اور ہاتھ ریسیور کی صورت میں کان سے لگا ہوا تھا اور دوسرا توبہ کے اظہار کے لیے دوسرے کان کی لو پکڑے ہوئے تھا۔ طبع محبت کو دونوں ہی درخواستیں شاید نامنظور تھیں۔ تبھی وہ دوسرے ہی لمحے جھپاک سے اندر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اسی پوز میں دیوار پر ٹنگے ساکن تھے۔ سامنے والی گلی میں نیچے میر صاحب سر اوپر کیے جن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی کافی تھا۔ کان سے لگے دونوں ہاتھ ایک ایک کر کے پہلو میں آ گئے۔ مارے شرم کے وہ ٹیرس تو کیا لاؤنج میں بھی نہ رک سکے، سیدھے اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ آج جیسی شرمندگی پہلے بھلا کب اٹھانی پڑی تھی۔ اشارہ بازی کا یہ سلسلہ وہ بڑی دیکھ بھال کے بعد شروع کیا کرتے تھے، مگر آج نامعلوم کیسے عقل بالکل ہی ضبط ہوئی تھی۔ نیلم کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہی ان 4 ماہ ہی ہوئے تھے اور نیلم کے گھرانے کو پڑوس میں شفٹ ہوئے 4.5 ماہ۔ اپنی یہاں آمد کے پہلے 15 دنوں میں ہی نیلم نے ان شاندار 3 منزلہ بنے گھر کی اکلوتے وارث کا نوٹس لیا تھا اور پھر بات بڑھنے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ میر صاحب نہ جانے کب سے طاق میں تھے، موقع ملا تو دیر نہیں کی۔
साबरा और शाकरा आपा की बम्मा शोहर हजरात हंगामी मीटिंग इस रात खाने के बाद निचली मंजिल पर साबरा आपा के डाइनिंग रूम में थी। आज मीर साहब ने कहा कल को सिद्दीकी साहब कहेंगे और परसों बैग साहब। साबरा के मियाँ ने मोअज़्ज़िन मोहल्ला के नाम गिनवाए। और कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को किस दर्जा जिल्लत की बात है। हम लोगों के लिए कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम इस मोहल्ले में। इनके लहजे में ऐसी वहशत थी जैसे मामला किसी 16 साल की तो शीज़ा के पकड़ जाने का। मीर साहब ने चुगली इन्हीं से लगाई थी तो इसका सारा जोर इस बेइज्जती पर था जो मीर साहब से ये किस्सा सुनते वक्त इन्होंने झेली थी। निगाहें उठानी मुश्किल हो गई जब मीर साहब ने कहा कि आज आपकी बच्चियां छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी तो ये वक्त आप पर भी आ सकता है। इज्जत तो सबकी सांझी होती है। थोड़ी ही देर में वो कई बार ये बात कह चुके थे। अब इस बात को छोड़ें, सोचना ये है कि अब करना क्या है, इस मामले से कैसे निपटा जाए आखिर। छोटे बहनोई बार बार की तकरार से बोर हो चुके थे। इन्हें नींद भी जल्दी आती थी और अभी 3 सीने चढ़कर ऊपरी मंजिल तक जाना भी बाकी था। क्या करना है, मैं कल खुद जाकर नीलम की माँ की तबीयत साफ कर दूंगी। अपनी बेटी को संभाल कर रखें, हमारे भोले भाई को अपने जाल में फंसा रही है। साबरा आपा तड़प कर बोली, फंसा रही है या फिर फंसा चुकी है? पहले गुलफाम से तो कन्फर्म करें। छोटे बहनोई वही दिल जलाती हंसी हंसते जिसके लिए वो खानदान भर में बदनाम थे। खुद इनकी बीवी को भी इस वक्त बेहद बुरा लगा। हमारा भाई ऐसा नहीं है, छोटे से बड़ा हुआ है इस मोहल्ले में, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। पहले नीलम का घराना नहीं था यहाँ। वो फिर से हंसे। हाँ तो साबित हुआ ना कि इस लड़की ने ही यहाँ आकर माहौल ख़राब किया है। मेरे सीधे साधे भाई को बिगाड़ने वाली बहस में गर्मा गर्मी पैदा होने लगी थी। बड़े बहनोई निस्बतन माकूल थे। थोड़ी नागवारी से इन लोगों की तरफ देखा और बोले, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो खुद बिगड़ने के लिए तैयार ना हो। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप लोग गुलफाम को समझाएं, जब हिम्मत अफजाई नहीं होगी तो खुद ही पीछे हट जाएगी। किसी के घर भर जाने की ज़रूरत नहीं। बहस सिमटने की वजह से सभी को इनकी तजवीज़ मुत्फिक होना पड़ा था। दोनों बहनोई तो सोने के लिए फ़ौरन ही चले गए। साबरा और शाकरा आपा दरमियानी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी बहुत देर तक इस मसले को लेकर मसरूफ़ रही। तय ये हुआ था कि कल ही दोनों एक साथ गुलफाम से बात करेंगे, लेकिन वो अगला दिन कई दिन तक नहीं आ सका। गुलफाम यकायक बहुत मसरूफ़ हो गए। ऑफिस से देर से आ रहे थे। दोपहर का खाना गोल शाम ढले जब घर आते तो वो दोनों भी अक्सर इसी वक्त कहीं ना कहीं के लिए निकली होती। इतना बड़ा खानदान, मेल मुलाकात, 10 मौका हर वक्त दस्तयाब रहते थे। रात को वो फिर कहीं ना कहीं चले जाते या फिर सख्त थकन का कहकर जल्दी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। टेरेस पर अलबत्ता वो इस दिन के बाद नजर नहीं आए थे। ऊपर वाली शाकरा आपा वक्तन फवक्तन झांक कर नीलम आपकी अपनी छत या जहन में मौजूदगी का कई बार नोटिस लेती थी। सो वो इन्हें 10 में से 9 बार ज़रूर ही खड़ी मिलती। दराज कद, गुलाबी रंगत, लंबे बाल और सबसे बढ़कर जवानी की अपनी सहरंगेज़ी। धुले हुए कपड़े निचोड़ते झटकते हुए सहन के फर्श को धोते हुए वो कुछ ऐसे भेदभाव दिखाते थे कि खुद इन्हें भी किसी वक्त दिल उछल कर हलक में आता महसूस होता था। चंद बार नीचे से बड़ी हमशीरा को बुलाकर खसूसी तौर पर नज़ारा भी कराया। दोनों को अपनी अब तक की बेखबरी पर अफसोस होता था। घर की दीवार तले दबी चिंगारी शोला बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बड़े शहरों की रवायती बेनियाजी बिल्कुल सर्द मोहरी के तफेल। अब तक नीलम के घर वालों से दुआ सलाम का भी सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, सो इनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। नीलम से छोटी 2 बहनें और एक भाई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाते दिखाई देते थे, या फिर हफ्ते में 1-2 बार इसकी 2 बड़ी बहनें रक्षाओं में अपने ससुराल से आती नजर आती, अपने बाल बच्चों के साथ खूब फैशन की हुई थी। सारी की सारी एक जैसी हैं, चलाक चलित्र, लगता है ऐसी अदाओं से ही लड़के फंसा कर शादी की है। सब ने दोनों बहनों की मुतफ़क्का राय इस घराने के बारे में ख़राब से ख़राबतर होती जा रही थी। इन्हीं दिनों मोहल्ले की एक मिलाद में नीलम और इसकी अम्मी से सामना हुआ तो पहली बार दोनों बहनों ने इसे करीब से और गौर से देखा तो इंकशाफ हुआ कि कमबख्त की आंखें भी नीलाहट माइल थीं। ऐसी आंखें कभी वफा नहीं करती, ये बात तो साबित है। साबरा आपा ने कही की सुनी सुनाई बात को कुलिया बनाकर सरगोशी में पेश किया। सामना होने पर नीलम ने खुश इखलाकी से इन दोनों को सलाम भी किया था, मगर दोनों ने ही जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था।
वो भी एक तरफ हो कर बैठी रही। मिलाद के बाद जब खाना खाया जा रहा था और पूरी तरह एक बार फिर सारी ख़वातीन दुनियादारी की बातों में महव हो चुकी थी, मीर साहब की बेगम और इन दोनों बहनों को एक कोने में पलेटें संभाले खड़ा देखकर इनकी तरफ खिसक गईं। दोनों ने एक ही दूसरे को मायने खेजी से देखा। अहमद बेसबब नहीं थे। अच्छे लोग आए हैं, तुम्हारे पड़ोस में मैं एक दो बार होकर भी आई हूँ। अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। थोड़ी सी देर में ही वो असल बात पर आ गई थी और साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस खानदान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती। जब ये तारीफ़ी पैराग्राफ लंबा होने लगा तो इन्हें टोकना पड़ गया। खानदानी लड़कियों के ये अंदाज नहीं होते। फिल्मी और छिछोरे अंदाज की तफसील में जानने की बजाय शाकरा ने दो ही अल्फाज में वजाहत की और ये सोचना तो फजूल ही था कि मीर साहब ने इस दिन के सनसनीखेज वाक़यों को अपनी बेगम से छुपा रखा होगा। फैशन तो खैर सभी लड़कियां करती हैं, मैं तो तुम्हारे भले की ही मशवरा दे रही थी। जब लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो फिर देर किस बात की। वो तंजिया अंदाज में बात मुकम्मल करके किसी दूसरी खातून के पास जा खड़ी। दोनों बहनों के लिए खाना ख़त्म करना मुश्किल होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मीर साहब की बीवी मोहल्ले की हर खातून को यही किस्सा सुना रही हैं और हर एक इन दोनों की तरफ देख रहा था। प्लेटें एक तरफ रखकर खातून खाना से इजाज़त लेकर वो दोनों घर आई तो सीधा ऊपर गुलफाम के कमरे में पहुंची। वो आराम से कुर्सी पर नीम दराज जाने किस ध्यान में थे। लबों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट और आंखों में ठहरी हुई चमक दोनों बहनों से पोशीदा नहीं रह सकी। खानदान में मिलने वालों को कई लड़कियां जहाँ को बात चलाते हैं, मगर ये लोग ठीक ठाक नहीं। बिना कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे वो फौरन ही असल बात पर आ गए। मकसद इन्हें कम से कम टाइम देना था ताकि दबाव बरकरार रह सके, मगर बात खासी बढ़ चुकी थी। मुझे नीलम ही पसंद है आपा, मैं इससे वादा कर चुका हूँ। आपको मेरी खुशी चाहिए तो इसके घर जाकर बात करें। वो अपने कती लहजे में बोल रहे थे कि दोनों बहनों का मुंह खोले का खुला रह गया। देखो मुन्ने, इनका ख़ानदान माहौल हमसे बिल्कुल अलग है। हैसियत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारे वही रवायती से अल्फाज और जुमले जो ऐसे मौक़ों पर समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इनका वही पक्के आशिकों वाला जवाब। हैसियत कोई चीज़ नहीं होती आपा, असल चीज़ इंसान की शराफत और समझदारी होती है। शराफत पर तो वो बहस में ही नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन समझदारी हलक से नहीं उतर दे रही थी। क्या समझदारी दिखाई गई है तुम्हें इतनी दूर बैठे बैठे? सबरा आपा के लहजे की करवाहट को महसूस करने के बावजूद भी वो धीरे से मुस्कुरा दी। यही समझदारी देख कर लीजिए कि इनके यहाँ हमारी तरह के बेतुके नाम नहीं। नीलम का नाम इसकी शख्सियत पर कैसे जचता है। बात मुकम्मल करते हुए वो खो से गए थे। नीली झील सी आंखों के शहर से निकलना अब शायद इनके बस से बाहर हो चुका था। दोनों नाकाम सी होकर उठाएं। शुरू से ये बात छुपाना मुश्किल बल्कि गैर ज़रूरी भी था। कोई हल बाहम मशवरे से ही निकल सकता था। गोया शहजादा गुलफाम नीलम परी की मोहब्बत में वाकई गिरफ्तार हो चुके हैं। छोटे बहनोई की वही बदनाम ज़ुबाना हंसी, मगर कोई भी इस बेतुकी बात पर नहीं मुस्कुराया। ये बात आप सब अच्छी तरह समझ लें, इस लड़की का यहाँ आना हम सब पर भारी पड़ेगा। वो यहाँ आई और हम सब का पत्ता साफ हो। ये मैं भी अभी बता देता हूँ, जिस बात का अब तक पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं आया था। बड़े बहनोई साहब इस नुक्ता को उठा रहे थे। ज़रा देर के लिए तो सभी तंबाकू से इनकी शक्ल देखने लगे। सालों से अपने अपने फ्लैट किराए पर देकर दोनों बहनें भाई की खबरगिरी के ख्याल से निचली और ऊपरी मंजिल में मुकीम थी। एक अच्छी भली इजाफी आमदनी आ रही थी। पहले ही हम सबके खर्चे बढ़ चुके हैं और महंगाई है कि होश उड़ा देने रही है। ऐसे में अगर ये किराए का सहारा भी ख़त्म हुआ तो फिर सोच लो कि गुजारे की सूरत क्या होगी। बड़े बहनोई थे कि दहलाई दे रहे थे। अखराजात कब के एक लगी बंदी तनख्वाह के दायरे से कहीं दूर जा चुके थे। खींच तान कर भी बराबर किया जाना अब नामुमकिन था। साबरा आपा का बड़ा बेटा इस साल फर्स्ट ईयर में आया था और बेटी 9वीं का इम्तिहान दे रही थी। इससे छोटी 7वीं में थी। शाकरा आपा की बेटी ओ लेवल कर रही थी। फीसें, ट्यूशन्स, किताबें, वैन का किराया और दीगर अखराजात कुल मिलाकर आधी से ज़्यादा तनख्वाहें तो इनकी के नज़र हो जाती हैं। और जो ये किराए का आसरा भी जाता रहा था तो फिर तो न जाने क्या बनना था। गुलफाम की आंखों पर तो पट्टी बंधी गई है। ये लड़की तो पूरी तरह छा चुकी है। महके वालों की हालत पहले ही कमज़ोर है। वो हमें यहाँ से चलता करके दोनों मंजिलों में अपनी माँ और बहनों को ला बिठाएगी। जिस तरह की मंजर कशी वो कर रहे थे, इसको शर्मिंदा ताबीर होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। अगर गुलफाम भैया की जिद पूरी करती जाए तो
اور ایک بیوقوفانہ ضد کو پورا کر کے اپنے بھائی کی زندگی برباد کرنے میں ان دونوں میں سے بلکہ ان چاروں میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اگلے چند دن بڑے غضب کے مارکے ہوئے، حالانکہ اپنی بہنوں کے مقابلے میں تو وہ کہیں کم گو بلکہ اس طرح سے گونگے ہی تھے کہ مگر اپنی بات منوانے کے لیے زیادہ الفاظ کے نہیں بلکہ ارادے کی مضبوطی درکار ہوتی ہے، جو ان کے پاس بدرجہ عدم موجود تھی۔ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، آپ لوگوں کی رضامندی حاصل ہوگی تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا، ورنہ ان کے انداز میں دن بہ دن بے نیازی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چپ چپاتے شرمیلے بھائی کو، جو آج بھی خاندان کے بیشتر لڑکیوں کو نہیں پہچانتے تھے، گو یہ انداز آئے تو کہاں سے آئے؟ ڈانٹ، پیار، خفگی، چیخ پکار سبھی کچھ تو کر کے دیکھ لیا۔ وہ پرسکون سے انداز میں بیٹھتے سنا کرتے، مگر حرف آخر وہی تھا، نیلم۔ گلفام، آپ کی بہنیں مجھے پسند نہیں کرتی، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا آپ کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی طرف سے مستقل تاخیر پر اس روز وہ بڑے سوچے سمجھے انداز میں اداس تھی۔ ٹیلی فون کے دوسرے سرے پر وہ جیسے تڑپ سے گئے تھے۔ ابھی تک گھر میں ہونے والی کھلی جنگ سے نیلم کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، بس یوں ہی ٹالم ٹولی کام چلا رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے نیلم، وہ لوگ خود آئیں گی، بس تھوڑے دن کی بات ہے، مہینے سے اوپر تو ہو گیا ہے آپ کو یہی کہتے ہوئے، بیکار میں کیوں بہانے بنا رہے ہیں؟ جو سچ ہے کہہ دیں، میں اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اس کی ٹھنڈی آہ بذریعہ فون انہوں نے ریسیو کی۔ ایسی باتیں مت کرو نیلم، دیکھنا میں بہت جلد ہی کچھ کر لوں گا، تم اپنے آپ کو سنبھالو اور بس۔ اور تم اپنی بہنوں کو۔ دوسری طرف اس نے دل ہی دل میں کہا، آج سارا خاندان ہی کسی شادی میں گیا ہوا تھا، واپسی معلوم نہیں کب تک ہونا تھی۔ گلفام اپنی منزل کی ساری روشنیاں بجھائے بہنوں سے آخری بار بات کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ اس بار بھی نہ مانی تو کہ وہ خود نیلم کی والدہ کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جائیں گے۔ اگلے دن وہ آفس سے مقررہ وقت سے کافی پہلے ہی اجازت لے کر اٹھ گئے۔ دوپہر سپہر میں بدل رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئے۔ بات چونکہ بڑی بہن سے ہی کرنی تھی سو وہ نیچے ہی رک گئے۔ بڑا سا ٹی وی لاؤنج خالی پڑا تھا۔ دبے پاؤں گزرتے ہوئے وہ صابرہ اپا کی کمرے کی طرف بڑھ گئے، تب ہی دروازے کے دوسری طرف ہنسی کا ایک فوارہ سا پھوٹا۔ توبہ ہے، ان بچوں سے کیسی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ یہ شاکرہ اپا تھی اور اندر سے جتنی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں وہ سارے ہی بے حد مانوس تھیں۔ گلفام کے قدم وہیں تھم گئے۔ کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں خالہ جان، بڑا ہی مزاحیہ منظر ہوگا۔ آپ ہی لوگوں کی ہمت ہے جو ایسے حالات کو بھی فیس کریں گی، تو میں بابا شریک بھی نہیں ہوں گا۔ صابرہ اپا کا بڑا بیٹا ہنستے ہوئے جا رہا تھا، معلوم نہیں کس کی ہنسی اڑائی جا رہی تھی۔ میں بھی کسی دوست کو نہیں بلاؤں گی، مذاق اڑا اڑا کر پاگل کر دیں گے۔ اور ماموں کو خود شرم نہیں آ رہی کہ وہ کتنے عجیب سے لگیں گے کہ نیلم باجی کے ساتھ اتنے کالے سیاہ اور وہ ایک دم سفید گلابی۔ صابرہ اپا کی بڑی بیٹی بالکل دن رات کا کمبینیشن ہوگا۔ نیلم باجی کی ہمت ہے جو وہ ماموں سے شادی پر راضی ہیں۔ الفاظ سے کہ تیر سے آ کر ان کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ سن سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ وہ تمہاری کہاں سے نیلم باجی ہو گئی؟ خبردار جو زیادہ بے تکلفی بڑھائے۔ اندر صابرہ اپا بچوں پر غصہ کر رہی تھیں مگر ہنسی بھی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بچے تھے جنہیں انہوں نے گودوں میں کھلایا تھا اور جن کی ناز برداری کے لیے وہ آج بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اندر جانے کی بجائے وہ واپس موڑ آئے اور آ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اپنا سیل فون آف کیا، PTCL والے نمبر کو انگیج کیا اور بنا کپڑے تبدیل کیے گرنے کیسے انداز میں بستر پر جا لیٹے۔ خاموشی، تنہائی، چھت پر نگاہ جمائے وہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ آنسوؤں کی ایک پتلی سی لکیر ان کی آنکھ سے بہہ کر تکیے کو گیلا کرنے لگی تھی۔ اپنی اماں کے انتقال کے بعد وہ اس روز پہلی بار روئے اور دل بھر کر روئے۔ ان کی زبان پر پھر نیلم کا نام کسی نے نہیں سنا۔ دونوں بہنیں منتظر رہیں کہ اب اگلا معرکہ ہو، مگر وہ تو جیسے اس ذکر کو بھی بالکل بھول بھال گئے۔ اتنے شدید اصرار کے بعد بالکل ہی پہلو تہی کر جانا بڑی ناممکن سی بات تھی، کسی کے بھی حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ دونوں بہنوں کا خیال تھا کہ شاید وہ نیلم سے کورٹ میرج کر چکے ہیں اور کسی بھی دن اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئیں گے۔ کئی دن اس خیال سے بڑی سنسنی پھیلی رہی۔ گلفام کے آنے جانے کے اوقات سے لے کر نیلم کے گھر میں موجودگی تک کو چیک کیا جاتا رہا۔
صابرہ کے میاں تو آفس تک جا کر بھی اطمینان کر رہے تھے کہ آیا وہ آفس میں ہی ہوتے ہیں یا چھٹی لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی سراغ مل کے ہی نہیں دیا۔ 2 ماہ بعد جس دن نیلم کے گھر سے اس کی بات طے ہونے کے لڈو آئے تھے، اس روز اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ دونوں بہنوں کو بھی ملال سا ہوا، مگر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے کہہ کر آسانی سے بڑی الزاماں ہو گئی۔ نیلم کے گھر سے آئے لڈو گلفام سے خاص طور پر چھپائے گئے تھے، مگر اگلے ہی ماہ جب اس کے گھر پر آرائشی بتیاں جگمگائیں اور لے جائیں گے دل والے دلہنیا جیسے گانوں کی دن بھر ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ راز بھی کھل گیا۔ دونوں بہنوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی منتر، کسی جادو کے بل پر وہ نیلم کے گھر کا ہی یہاں سے غائب کر دیں یا پھر اپنا دولت کدہ ہی کہیں اور شفٹ کر دیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ رخصتی والے دن ٹھیک گھر کے سامنے ہی شامیانے لگے اور دیگوں کے کھڑکنے کے ساتھ گاڑیوں اور مہمانوں کا ملا جلا شور آدھی رات تک گلی میں مچا رہا۔ گلفام اس رات بہت جلدی سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ بچے کئی بار کھانے کے لیے بلانے گئے مگر انہوں نے منع کر دیا۔ خود دونوں بہنوں کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ انہیں اصرار کر کے بلا سکیں۔ درمیانی منزل گلی میں نجلی رونق سے بالکل بے نیاز اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہی قصہ کتنا ہی سنسنی خیز ہو دوسرے دن پرانا ہو جاتا ہے۔ نیلم بھی چند مہینے بعد کئی گزری بات بن گئی، مگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ صابرہ اور شاکرہ دونوں آپاؤں کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ گلفام کے لیے اب ایک مناسب جیون ساتھی جلد تلاش کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کیا خبر پھر کوئی نیلم پری نہ صحیح سبز پری یا لال پری اپنے داؤ میں الجھا لے۔ شہر میں حسین ناؤں کی کیا کمی ہے، اس بار تو اللہ نے بڑا کرم کیا، دوبارہ ایسی صورتحال بنی تو نہ جانے کیا نتیجہ نکلے۔ کسی غریب مسکین مگر خاندانی لڑکی کی تلاش بڑے شدت کے ساتھ شروع ہوئی، ایسی جس کے ساتھ رشتوں کے نام پر بس چند گنے چنے ہی لوگ ہوں۔ ایسی لڑکیاں ساری عمر احسان مند ہی رہتی ہیں، اور بھائی تو ہمارا ہے ہی لاکھوں میں ایک، فرمانبردار اور محبت کرنے والا۔ دیکھا نہیں کیسے ہمارے منع کرنے پر وہ نیلم سے بھی دستبردار ہو گیا، ورنہ اس کمبخت نے تو کون سی کسر چھوڑی تھی۔ کسی وقت نیلم کے قصے کو اپنی جیت کے ضمن میں فخریہ طور پر یاد کر لیا جاتا تھا، مگر عجیب سی بات تھی، جہاں ایک زمانے کو مناسب صاحب حیثیت گھرانے کی لڑکی نہ ملنے کی شکایت رہتی تھی، انہیں ان سارے گنوں سے عاری لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ اگر جو کوئی خاندان غریب لڑکی دکھا بھی دے جاتی تو اس کے ساتھ بہن بھائیوں چچا تایوں کی اتنی لمبی لائن ہوتی کہ وہ لوگ دیکھ کر ہی بول آ جاتی۔ اتنے بڑے خاندان اگر 2 لوگ بھی ان کے ہاں سے روز آئیں تو پورے مہینے بھی کسی دوسرے کی باری نہیں آنے والی۔ رہے گلفام تو انہوں نے جیسے زندگی کی کتاب سے یہ ورق ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا، ذرا بھی ایسا کوئی ذکر نہ کرنے دیتے جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ گھر بسانے کے ذرا بھی آرزومند ہیں کہ نہیں۔ تبھی ان دنوں خاندان میں اچانک ہی ایک خبر بڑے دکھ بھرے انداز میں سنی گئی تھی۔ شاہجہاں چچا کی بہن پشاور میں وفات پا گئی۔ وہ بیچاری کب سے وہاں یتیم تھی، کئی سالوں میں کراچی آنا ہوتا، خاندان میں کسی سے ملاقات ہوتی کسی سے نہیں، سو ذہنوں سے خود بخود محو ہوتی چلی گئی۔ سب اتنا ضرور جانتے تھے کہ جو مفلسی وہ اپنے مغلیہ یا سے جڑے میکے سے لے کر گئی تھیں، وہی سسرال میں بھی مقدر رہی ہوگی، اور کٹھور شخص تو بھائی اپنا اپنا نصیب اپنی ساری زندگی جھیل کر وہ وہیں پشاور کی خاک کا رزق بنی اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑی۔ جس نے بھی سنا افسوس کے ساتھ ان کی آزمائش ختم ہونے کی نوید سنائی۔ صابرہ اور شاکرہ آپا کو بھی طویل عرصے بعد نورجہاں پھوپھی کی تعزیت کے لیے اس شائستہ حال 1.5 کمرے والے گھر جانا پڑا۔ اکبر اعظم اپنی جھنگ سی چارپائی پر میلے جیکٹ گاؤں تکیے پر کوہنی کے سہارے بیٹھے آنے والوں سے تعزیت وصول کر رہے تھے۔ چارپائی دھوپ کی شدت کی وجہ سے گلی کی بجائے ٹین کی چھت والے برآمدے میں بچھی ہوئی تھی، اور اس 3:45 بجتے سمے یہ چھوٹا سا برآمدہ بری طرح دمک رہا تھا۔ شکر تھا وہاں ویسا روایتی سازش نہیں تھا، ایک تو جے وہ کنواں یہاں سے بہت دور تھا، اور دوسرے مرحومہ کی اہمیت بھی ایسی نہ تھی کہ لوگ اشتیاق سے دوڑے چلے جاتے۔
وہ دونوں بھی مارے مروت کے رسماً ہی آئی تھیں، اور آج کے دور میں کوئی اتنی تکلیف بھی بھلا کہاں اٹھاتا ہے۔ دونوں بہنوں نے اپنے پسینے سے تر ہوتے چہروں کو لان کے نرم و ملائم قیمتی دوپٹوں کے پلو سے خشک کیا، اور اکبر اعظم نے مسلسل گرتے ہوئے آنسوؤں کو کرتے دامن سے، جس میں باریک باریک کتنے ہی سوراخ ہو چکے تھے۔ صبر کریں بڑے ابا، نور جہاں آپ کی زندگی اتنی ہی تھی، اللہ کی مرضی کے آگے کس کا زور چلتا ہے۔ صابرہ آپا روایتی جملوں کا ایک پیراگراف پڑھیں گے۔ اکبر اعظم کو اللہ کی مرضی کا یقین کر کے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ نور جہاں کی موت اللہ کی مرضی صحیح، زندگی بھر وہ جس دوزخ میں جلیں کیا وہ بھی خدا کی مرضی ہی تھی؟ اس پر بہت چاہنے کے بعد بھی دل یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹے بڑے ان گنت دکھ جنہیں تھوڑی سی محبت، تھوڑی توجہ سے ختم کیا جا سکتا تھا، وہ بھی ناسور بن کر ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ سارا رونا جہاں کا نہیں تھا، ان دکھوں کا بھی تھا جو اللہ کی مرضی کی بجائے اپنوں کی بے حسی کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ شاہجہاں چچا کی بیوی، جو ان سے عمر میں تھوڑی ہی بڑی تھی اور انہیں سارا خاندان محض بھابھی ہی کہا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی سستی سی پیالیوں میں ان کے لیے کم دودھ اور کم چینی کی چائے بنا کر لے آئیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھابھی؟ دونوں بہنوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی نکلا، ارے کیا کچھ بھی تو نہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ زرد رنگت، کمزور، اور جو چیک اپ کرایا جائے تو اس صورت کو دو چار بیماریاں تو ضرور ہی تشخیص ہو جائیں۔ شاکرہ آپا کے دل میں بے اختیار ہی خیال آیا، یہ دکھتا ہوا برا معاملہ اکبر اعظم اور بھائی کے کمزور وجود، شکستہ حال، در و دیوار، رنگت اڑے کپڑے، سستی سی پیالیاں اور یہ چائے، یہاں ہر چیز میں مفلسی کا گہرا میل تھا۔ آپ نہیں گئیں پشاور؟ خیالات کی رو کو چھٹنے کے چکر میں شاکرہ یہ بےوقوفی بھرا سوال کر بیٹھی۔ صابرہ آپا تک نے گور کر انہیں دیکھا۔ نہیں، دونوں کا جانا مشکل تھا نا، مہینے کا آخری تاریخ ہے، پھر اتنی دور جانا بہت خرچہ ہو جاتا تھا۔ نیچی آواز میں جواب دیتے وہ اتنی شرمندہ نظر آ رہی تھیں جیسے ان سارے حالات کی خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اکبر اعظم نے ٹھنڈی آہ بھر کر سر جھکا لیا۔ کیسا ظالم لفظ تھا خرچہ! اسی خرچے کے خور سے ان کی معصوم بیٹی پچھلے 25 سالوں میں سے محض چند ہی بار ان سے ملنے آ سکی۔ اب تو 4 سالوں سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے اپنے آپ سے کہا، کچھ کہہ رہے تھے بڑے ابا؟ صابرہ آپا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب ان باتوں میں رکھا بھی کیا تھا؟ شاہجہاں چچا کی بیوی بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں میں چچا کا کام کتنی بار چھوٹا اور کتنے ہی دن وہ بیماری کی وجہ سے کام پر نہ جا سکے۔ اعصاب کو ایندھن کے بوجھ تلے دبا یا یہ ماحول اور یہ سارے ٹینشن بھرے قصے، دونوں بہنوں نے چائے کی پیالی ختم کرتے ہی اٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ اتنی جلدی؟ کتنے عرصے بعد تو آئی ہو؟ اکبر اعظم بڑی ناامیدی سے انہیں دیکھنے گئے۔ پھر آئیں گے بڑے ابا؟ اچھا، انہیں یقین آیا تھا بھی یا نہیں؟ سروں پر ہاتھ پھروا کر دونوں گھر سے باہر نکل آئیں۔ شاہجہاں چچا کی بیوی ان کے ساتھ باہر تک آئیں۔ ماخوذ دونوں بہنوں نے آنکھوں میں کچھ طے کیا اور پرس میں سے ایک نیلا نوٹ نکال کر ان کی مٹھی میں دیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے واسطے یہ مت کرو۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی مصیبتوں کے قصے کوئی اس نیت سے تھوڑی سنائے تھے، بس دل کا بوجھ ہی تو ہلکا کیا تھا۔ بچوں میں سے کسی ایک نے ٹیکسی لا کر دروازے پر کھڑی کر دی۔ اپنی محبت کا یقین دلا کر دونوں وہاں سے رخصت ہوئے۔ ایک مفلوق الحال جدید کی مدد کر کے دونوں ہی کو گہرا سکون قلب حاصل ہوا تھا۔ ٹیکسی جیسے جیسے وہاں سے دور ہوتی جا رہی تھی، ویسے ہی وہاں سے لی ہوئی ساری ٹینشن بھی ہزار ہزار کے وہ دو نوٹ شاہجہاں چچا کی بیوی کی مٹھی میں پسینے میں بھیگتے رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چند دن یہ قصہ رہ کر باتوں میں آتا رہا۔ دونوں بہنوں کے شوہر غیر خاندان سے تھے، ان نے کوئی ایسی خاص دلچسپی اس ذکر میں نہیں لی تھی، لیکن گلفام بڑی دلمندی سے سنے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کے حالات سے کتنے بے خبر ہیں، حالانکہ ایک طرح سے سب کو بھی اندازہ ہے، پھر بھی سب انجان بنے رہتے ہیں۔ وہ تعصب سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلفام اب سب کے بیچ بیٹھنا تقریباً ختم کر چکے تھے۔ سب کے بلانے پر ذرا دیر کے لیے آتے اور پھر بے رخی کے ساتھ اٹھ جاتے۔ کھانا بھی زیادہ تر باہر ہی کھانے لگے تھے، اور جن بھانجے بھانجیوں سے وہ بے حد درجہ لاڈ پیار کرتے تھے، ان کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھتے تھے۔ سب ہی سمجھ چکے تھے کہ وہ منہ سے نہیں کہہ رہے لیکن ناراض ہیں۔
نیلم کمبخت آئے دن ماں کے گھر آئی رہتی اور شام سے ہی اپنے میاں کے ساتھ گلی میں چہل قدمی میں مصروف رہتی۔ پہلے سے زیادہ اس کا رنگ صاف ہو چکا تھا، آنکھوں کی نیلی جھلملاہٹ اور بھی خیرہ گون تھی۔ صابرہ آپا محلے میں آتن زیادہ گھومتے تھے، ایک روز سامنا ہوا تو لپک کر گلے لگ گئے، بڑی محبت سے سب کی خیر خیریت پوچھی اور گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑی اپنے میاں کی پرانی گاڑی کو بڑے فخریہ انداز میں دیکھا۔ چھچھوری پہلے دیکھ ہی کیا رہا تھا، دونوں بہنوں کا دل ایک ساتھ اس کے ٹھاٹھ دیکھ کر جل کر خاک ہوا جا رہا تھا۔ بس آپا، اب جو بھی پہلی لڑکے ملے گلفام کا رشتہ پکا کر دو، بھیا کمزور دل ہے، ایسا نہ ہو اس نیلم کو دیکھ دیکھ کر ہی کہیں دل پر اثر نہ لے لے۔ چھوٹی شاکرہ کو سخت ہول اٹھ رہے تھے۔ صابرہ پرسوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ ایک خیال ابھی ابھی اچانک ہی کہیں سے آیا تھا، شاکرہ۔ ان کے لہجے میں عجیب سا تجسس تھا، لیکن شاکرہ کے لیے یہ اب کچھ نیا نہیں تھا۔ بہت بہن کے مزاج اشنا تھے، چل کر بڑے ابا کی نواسی کو نہ دیکھ لیں، سنا ہے اب وہ مستقل یہیں رہے گی۔ ماں کے مرنے کے بعد واقعی دونوں بہنوں کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ نور جہاں مرحومہ کی بیٹی واقعی ساری شرائط پر پورا اترتی تھی، بلکہ 110% اترتی تھی۔ اب اتنی جلدی دوبارہ چلے جائیں گے تو کہیں سمجھ ہی نہ جائیں گے کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لوگ لڑکیوں کو دیکھنے تو آتے ہی رہتے ہیں ہر گھر میں، اس میں کون سی انوکھی بات ہے۔ ہماری سمجھ میں آ گئی لڑکی تو پھر بات بھی کر لیں گے۔ صابرہ آپا کا ارادہ مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ گلفام کو بھی ساتھ لے چلیں، وہ بھی دیکھ لیں گے تو پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ بات معقول تھی مگر انہیں منظور نہ ہوئی۔ پہلے ہم دیکھ لیں، لڑکی مناسب لگی تو اسے بھی دکھا دیں گے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کی سمجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا اس نیلم کے قصے کے بعد۔ خیر اب ایسی بری بھی نہیں تھی بیچاری، سر جھکائے ہوئے وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ صابرہ نے خفگی سے بہن کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن جانے کا پروگرام پکا تھا۔ بادلوں بھری ایک دوپہر کو وہ ایک بار پھر اکبر اعظم کے غریب خانہ پر موجود تھی۔ خیال تھا کہ وہاں ان کی آمد کو حیرت سے دیکھا جائے گا، مگر ایسا کوئی اظہار کسی طرف سے بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں لگا جیسے وہ لوگ ان کی آمد کے ہی منتظر تھے۔ روز راہ دیکھتا تھا تمہاری، پھر یہی سوچ کر تسلی دے لیتا تھا کہ شاید اب بھی فرصت نہیں ملی۔ اکبر اعظم بڑی شفقت سے کہہ رہے تھے۔ چارپائی کی حالت ابھی تک وہی تھی، لیکن گاؤں تکیوں کا کور بدل دیا گیا تھا۔ باقی ان 1.5-2 مہینے میں برسوں کی خستہ حالی میں کون سا بڑا فرق پڑ جاتا۔ گھر سے کہاں نکلا جاتا ہے بڑے ابا، 10 کام ہوتے ہیں روزانہ۔ صابرہ کو ان کا چھوٹا سا شکوہ بھی برا لگا۔ غریب رشتہ داروں کی تھوڑی سی حق جتاتی بے تکلفی بھی پن کی طرح چبھی۔ ان کی رہائی محسوس کر کے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے رہے۔ بھابھی پاس آ بیٹھی اور ان سے پچھلی ملاقات میں 2000 روپے کے بوجھ تلے احسان مندی سے دبی جا رہی تھی۔ کبھی پنکھا تیز کرتی، کبھی ان کے پیچھے تکیاں رکھنے کی کوشش کرتی۔ سنا ہے نور جہاں آپا کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب ان دونوں کی متلاشی نگاہوں نے ایک نگاہ میں برا جائزہ لی جانے والے اس گھر میں سے کسی اور کی موجودگی کے آثار نہ پا کر مایوسی سے پوچھا۔ ہاں دیکھیں تو ذرا، ساری عمر تو کبھی نور جہاں آپا کو آنے نہیں دیا، اور اب وہ نہ رہیں تو اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر ڈال دیں۔ بھابھی ناگواری بجا اور فطری تھی۔ چلو کم از کم اتنا تو اطمینان ہوا کہ کہیں کوئی لڑکی واقعی پائی جاتی۔ دونوں بہنوں کو تسلی ہوئی۔ اکبر اعظم شاید اپنی بہو کی بات سے شرمندہ محسوس ہو رہے تھے، لیکن گھر میں اب ان کی حکومت کا زمانہ گزر چکا تھا۔ محلے والوں سے چاہے جتنا بھی لڑتے، بہو بیٹے کے ساتھ بہت دبے دبے سے رہتے تھے۔ اس وقت بھی ہلکے سے اللہ مالک ہے کہہ کر خاموش ہو رہے۔ معروف، اے معروف! بھابھی اٹھ کر صحن میں جا کھڑی ہوئی تھی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے آوازیں پکارنے لگی۔ کپڑے اتارنے کے لیے اوپر بھیجا تھا، وہیں گی ہوئی رہی۔ میرا تو دل ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، جوان لڑکی ہے۔ اب میں مستقل پیچھے پیچھے پھرنے سے تو رہی۔ وہ بولے جا رہی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہاتھ آئے اس مفت کے ثواب کو کمانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ایسا کیا ہے اوپر جو نیچے آنے کو دل نہیں چاہ رہا؟ اوپر سے آتی معروف کو دیکھ کر انہوں نے خاصا ٹھیک ٹھاک طنز کیا۔ طے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر سنبھالے ہوئے وہ چپ چاپ
सीढ़ियाँ उतरते अंदर आ चुकी थी। सीढ़ियाँ आड़ में थी और सर पर दुपट्टा होने की वजह से अब तक भी वो दोनों इसका चेहरा नहीं देख सकी थी। मारूख बेटा, मेहरू इधर आओ बेटा। भाभी की तलखी का जाला शायद वो इसी तरह करते थे। जी नाना, धीरे से कहते हुए वो इनके रूबरू आ खड़ी हुई। जर्दी माइल सांवली रंगत, आम से नुपुर और दुबले पीले हाथ पाँव। ये थी मारूख उर्फ मेहरू। चेहरे पर यतीम का सहम और हालात का बख्शा हुआ एहसास कमतरी। बेहद मायूसी के साथ इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारे यहाँ वाकई नामों का मजाक ही चला आ रहा है। कहता तो था गुलफाम ठीक ही था। पहली बार साबरा आपा दिल ही दिल में भाई से मुत्तफिक हुई। सच्ची बात तो ये थी कि लड़की ने खुद भी नहीं भाई थी नीलम जैसी, पर बाहर लड़की के बाद 19-20 तो चल सकती थी, मगर यहाँ तो सिरे से मुकाबला ही नहीं था। जीती रहो, ठीक हो। सरसरी से अंदाज में इन्होंने मारूफ के सलाम को निपटाया। ख्वामखा ही आज यहाँ तक दौड़ लगाई। इन्हें टैक्सी पर खर्चे पैसों का इजाफा महसूस हो रहा था। गुलफाम मियाँ की बहनें सारे बहन भाई एक से खुश मिजाज हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे। अकबर आजम बड़ी मोहब्बत से मारूफ को बता रहे थे, मगर इन दोनों को बड़ा अजीब सा लगा। गुलफाम का जिक्र बड़ा बेजोर था। मारूफ के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट कमरे में किरण की माने चमकी और मालूम नहीं क्यों फौरन ही अंदर चली गई। दोनों बहनें अपनी तमाम समझदारी के बावजूद ना इसकी मुस्कुराहट का मतलब समझी और ना ही इसके अंदर चले जाने का। तभी बैरूनी जंग खोरदार दरवाज़ा खुल जासिम सुन के भेद से भरे अंदाज में खुलता चला गया। एक हाथ में फलों का बड़ा सा शापर और दूसरे में न जाने क्या उठाए गुलफाम अंदर दाखिल हुए। दोनों बहनों को देखकर वो इस तरह मुस्कुराए जैसे इन्हें खबर थी कि वो दोनों यहीं मिलेंगी। क्यों ये तकलीफ करते हो बेटा, हमारे लिए तो तुम्हारा सहारा ही बहुत है। मत शर्मिंदा करो इस तरह। आजम जो आज इन दोनों के रवैयों में कुछ चुभन सी महसूस करते हुए अंदर ही अंदर उदास हो रहे थे। तवज्जो के इस अंदाज पर आप दिद्दा होने लगे। अब आपने ऐसे कहा तो मैं वाकई नाराज़ हो जाऊंगा बड़े अब्बा। गुलफाम शापर सामने किचन में रखते हुए कह रहे थे। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो इस घराने से पूरी तरह मानूस हो चुके थे। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बड़ी बहनें आपके पास दरख्वास्त लेकर आने वाली हैं, तो देख लीजिए वो आ गए। अकबर आजम के शानों को थामते हुए वो इनके करीब बैठ चुके थे। दोनों बहनों ने बहुत बेयकीनी के साथ इनकी तरफ देखा तो गुलफाम ने बड़ी मुलायमत के साथ रजामंदी का इशारा किया। इनके चेहरे पर ऐसी भरपूर मुस्कुराहट थी जो इत्मीनान कल्बी का पता देती थी। इनका इतना काबिल शरीफ भाई साहब जायदाद और इनकी निगाह नीम अंधेरे कमरे की तरफ गई जहाँ मारूफ गुम हो गई थी। मुखालफत की एक तन सी लहर इनके दिलो दिमाग में उठी और फिर दूसरे लम्हे दम तोड़ गई। इन्होंने अकबर आजम की तरफ देखा जिनके सर और दाढ़ी में अब एक भी बाल काला नहीं रह गया था और जिनके चेहरों की झुर्रियों में आंसू चमक रहे थे। साबरा अप्पा के दिल को पता नहीं क्या होने लगा था। वो अपनी जगह से उठी और जाकर अकबर आजम का नहीफ हाथ थाम लिया। हमारी दरख्वास्त को कबूल कीजिएगा बड़े अब्बा। इन्हें अपनी आवाज़ में आंसुओं की नमी घुलती हुई महसूस हुई। मैं ठीक ही कहता था ना कि हमारे ख़ानदान में बड़ा सख्त गड़बड़ घोटाला है नामों का। गहरी होती शाम में वो तीनों बहन भाई टैक्सी में घर वापस जा रहे थे तो गुलफाम खुशी से लबरेज लहजे में बहनों से कह रहे थे, अच्छा भला शख्स भी धोखा खा सकता था नाम के चक्कर में, मगर सच्ची बात है कि हमें तो अब मज़ा आने लगा है ऐसा कन्फ्यूजन फैलाकर। अपनी बात कहकर वो ज़ोर से हंसे। दोनों बहनें भी मुस्कुरा दी, लेकिन मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ समझ का फेर है, वरना मारूख वाकई मारूख है। अकबर आजम है और तुम। साबरा अप्पा ने बहुत मोहब्बत से भाई की तरफ देखा। तुम तो वही शहजादा गुलफाम मेरे भैया। एक उजली दिलों को मुनव्वर करती रोशनी इन तीनों के साथ सफ़र कर रही थी। ख़त्म शुरू।